بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرووربس اینڈ سینگس، ضرب الامثال اور کہاوتوں کی ویڈیوز بنانے کا ایک مقصد تو ان کی انگلش سے اویئرنیس دلانا ہے کہ ان کو انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ انگلش لینگویج کی اپنی ہی بیوٹی ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں ان کے مفہوم کو سمجھایا گیا ہے، اور دوسرا مقصد ان میں فہم و فراست، حکمت و دانائی اور عقل و شعور کے جو موتی پنہاں ہیں ان کو تلاش کرنا ہے، جو ہماری زندگی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں اور ہمارے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دانا اور حکیم لوگوں کی باتیں ہیں اور ان کی زندگی کے مشاہدات و تجربات کا نچوڑ ہیں۔ اس سلسلے کی یہ آخری ویڈیو ہے۔ راہ چلے جانیے یا پاس بیٹھے جانیے، اس کو پنجابی میں یوں بھی کہتے ہیں، راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے۔ یو نو یور کمپینین اونلی اف یو کیپ کمپنی ود ہم فار سم ٹائم۔ آپ اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو صرف اسی صورت میں جان سکتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، اس کی صحبت میں، اس کی کمپنی میں کچھ وقت گزاریں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، فلاں شخص بہت اچھا ہے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے، یا اس کے ساتھ کھانا کھایا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا ہے؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ بہت اچھا شخص ہے؟ تو کسی شخص کو جانچنے کہ یہ بھی 3 طریقے ہیں کہ اس کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھایا جائے، اس کے ساتھ کوئی لین دین کیا جائے، یا اس کے ساتھ سفر کیا جائے۔ تو جب تک کچھ عرصہ اس کے ساتھ نہیں گزاریں گے تب تک اس کی جو ٹرو نیچر ہے وہ سامنے نہیں آئے گی۔ لہٰذا جب بھی کسی کے ساتھ فرینڈشپ کرنا چاہیں تو فوراً اس کے طرف دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائیں، بلکہ پہلے اس کے ساتھ کچھ عرصہ گزاریں، اس کی ہیبٹس، اس کی نیچرز، ایٹیٹیوڈ، اس کو اچھی طرح چیک کر لیں، جانچ لیں۔ اگر تو وہ آپ کا ہم خیال ہے تو پھر دوستی کا ہاتھ بڑھانے میں کوئی آر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن پہلے اس کے ساتھ کچھ عرصہ ضرور گزاریں۔ رات تھوڑی سوانگ بہت، اے شارٹ ڈے اینڈ مچ ورک، یعنی یہ زندگی بہت مختصر ہے، شارٹ ہے، لیکن کام بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ وقت بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس وقت کا نعم البدل سبسٹیچیوٹ کوئی اور نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں وقت کو بہت احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر گزارنا چاہیے، اور جو موسٹ امپورٹنٹ ورک ہیں، ضروری کام ہیں، انہیں پہلے پرفارم کرنا چاہیے، پہلے سر انجام دینا چاہیے۔ رسی گئی پر بل نہیں گیا، A burnt rope does not lost its twist، یعنی رسی تو جل گئی ہے لیکن اس میں جو بل تھا وہ ویسے کا ویسا ہی ہے۔ اٹ مینس کہ نیچر نہیں گئی، حالات کیسی بھی آئے، اس کی نیچر، اس کی فطرت، اس کی ہیبٹ جو پختہ ہو چکی تھیں، جو اس میں رچ بس گئی تھیں، وہ چینج نہیں ہوئی، وہ تبدیل نہیں ہوئیں۔ روز کا مہمان بلائے جان، a constant guest is not welcome، یعنی ہر روز کا مہمان جو ہوتا ہے وہ بلائے جان ہوتا ہے۔ رنگ روپ پر مت جاؤ، do not be led away by appearance، یعنی کہ رنگ روپ کو، ایکسٹرنل بیوٹی کو، خوبصورتی کو، حسن کو مت دیکھو، بلکہ سیرت کو دیکھو۔ اگر سیرت اچھی ہے تو پھر صورت بھی اچھی ہے، لیکن اگر صورت پہ جائیں گے تو پھر دھوکہ کھا جائیں گے۔ سیرت کو جاننا اشد ضروری ہے۔
रुपया से सब काम निकल जाता है। अ गोल्डन की ओपन्स ऑल लॉक्स, यानी कि रुपया जो है ये जब पास हो तो इससे सब काम निकल जाते हैं। वो क्या एक बात बनी हुई है कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया और रिश्वत देकर छूट गया, यानी पैसे से सब काम निकाल लिए। लेकिन ये सारे के सारे इस दुनिया के मामलात हैं, आखिरत में ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। रात को जल्दी सोना और सवेरे उठना सब कामों से बेहतर है। इसको इंग्लिश में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ट्रांसलेट किया गया है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना, इसकी आउटपुट, इसका रिज़ल्ट, इसका फ्रूट, इसका समर क्या है कि एक आदमी सेहतमंद, दौलतमंद और बाशऊर अक्लमंद बन जाता है। तो जल्दी सोना और जल्दी उठना, इसके फ़वाइद क्या हैं? इंसान की सेहत भी मेंटेन रहती है, अल्लाह ताला उसे दौलत भी देता है और अकल भी देता है, शऊर भी देता है। तो सुबह के वक्त कहते हैं कि रिज़्क़ की तकसीम हो रही होती है, और जब हम रिज़्क़ की तकसीम हो रही होती है उस वक्त हम सोए होते हैं। तो लिहाजा सुबह उठने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। ज़बान लोहा नहीं पर घाव देती है, ज़बान लोहा नहीं पर घाव देती है। द टंग इज़ नॉट स्टील येट इट कट्स, यानी ज़बान चाकू तो नहीं, छुरी तो नहीं, लेकिन ये काट देती है। और ज़बान के लगाए हुए ज़ख़म जल्द मुंदमिल भी नहीं होते, जल्द भरते भी नहीं हैं। सास बहू की लड़ाई, सास बहू की हुई लड़ाई, सर फोड़ मरी हमसाई। Those who interpose in other battles often wipe a bloody nose, यानी वो जो दूसरों के मामलात में दखल अंदाज होते हैं, मदाखलत करते हैं, तो अपना ही नुकसान उठाते हैं, वो मुफ्त में नुकसान उठाते हैं। साख गई फिर नहीं आती, साख गई फिर नहीं आती। लॉस्ट रेपुटेशन कैनट बी रिकवर्ड, यानी जो साख है, रेपुटेशन है, नेक नामी है, गुड नेम है, जब वो एक दफ़ा रुखसत हो जाती है साख, तो फिर उसको दोबारा बहाल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यानी जब मामला हम बिगाड़ लेते हैं, जिस अंदाज में, जिस सोच में, जितने वक्त में हम मामलात को बिगाड़ लेते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो उतने ही वक्त में, उतनी ही मेहनत से दोबारा सुधर जाएंगे? हरगिज़ ऐसा नहीं होता। लिहाजा हमें पहले सोचना चाहिए। लुक बिफोर यू लीप, यानी छलांग लगाने से पहले देखना चाहिए। इसी तरह थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचना चाहिए। सबसे भली चुप, स्पीच इज़ सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्ड। अगर हम बात करना, अच्छी बात करना चांदी है, तो खामोश रहना सोने की मानिंद है। तो कहते हैं कि मैं जब भी पछताया, बोलकर पछताया, तो कभी मुझे खामोश रहने पर वो शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी जो गलत बोल बोल कर उठानी पड़ी। लिहाजा स्पीच इज़ सिल्वर, साइलेंस इज़ गोल्ड। सच्ची बात आधी लड़ाई, ट्रूथ इज़ बिटर, यानी जो सच है वो कड़वा होता है। तो सच में आधी लड़ाई आ जाती है। सच को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। सखी हबीबुल्लाह, अ चैरिटेबल पर्सन इज़ डियर एंड नियर टू गॉड, यानी जो खैरात करने वाला शख्स है, सखी है, अल्लाह की राह में देने वाला है, वो अल्लाह को बहुत अजीज़ और उसके बहुत करीब है। वो शख्स सखी अल्लाह को बहुत ही पसंद है। 100 इलाज और क्या परहेज़, 100 इलाज और क्या परहेज़, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसको इस तरह भी कहते हैं कि इलाज से परहेज़ बेहतर है। तो इलाज भी करें और जो प्रोहिबिटेड थिंग्स हैं हम वो
چیزیں کھانے سے گریز نہ کریں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں تو اس علاج کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ سویا اور مویا ایک برابر، سویا اور مویا ایک برابر۔ سلیپ از نتھنگ بٹ اے شارٹ ڈیتھ، یعنی کہ نیند کچھ بھی نہیں ہے، محض ایک مختصر سی موت ہے۔ تو قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اگر اس کی زندگی باقی ہو تو پھر اس کو لوٹا دیا جاتا ہے، ادروائز اس کو وہیں پہ رکھ لیا جاتا ہے، اور صبح وہ شخص سویا ہوا ہوتا ہے لیکن وہ مر چکا ہوتا ہے، یعنی کہ وہ سویا ہی ختم ہو گیا، اس کی جان قبض کر لی گئی۔ تو سویا اور مویا ایک برابر، سلیپ از نتھنگ بٹ اے شارٹ ڈیتھ۔ اور ویسے بھی جو نیند ہے وہ ہے سمبل آف ڈیتھ، موت کی سمبل ہے۔ جس طرح روز گلاب کا پھول سمبل آف لو ہے، اس طرح جو ڈیتھ ہے، جو سلیپ ہے وہ سمبل آف ڈیتھ، موت کی علامت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئے گی، اور یہ ضرب الامثال اور کہاوتیں بھی آپ کی عملی زندگی میں بہت کام آئیں گی۔ یہ دانا اور حکیم لوگوں کی باتیں ہیں۔ In the end, don't forget to like, share and subscribe the channel for more useful videos. السلام علیکم